حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں رکھ لیتے بھر بھر ان کے کرم کے صدقے رکھ لیتے بھر بھر ان کے کرم کے صدقے جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں اور کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اور تیرے قدموں میں ہم بھی سن کر کہ جو تیرے قدموں پہ گرتے سنبھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں پہ گرتے سنبھل جاتے ہیں اور کیا فضا ہوگی قدرتے ہیں جہاں میں خالد کیف فضا ہوگی قطرے جہاں میں خالد ساغر نعت سے قطرے جو چھل جاتے ہیں ساغر نعت سے قطرے جو چھل جاتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ
طارق احمد شاہ، عارف عثمانی حسنی، قادری سہروردی، چشتی قلندری، ابو اللہ جہانگیری، شتاری مداروی شاذلی، دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کی آج 5ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے روزے کے روحانی و طبی فوائد اور روزے کی روحانیت سے مستفید ہونے کے طریقے اور سورہ فاتحہ کے روحانی پہلو پر گفتگو کی جائے گی۔ قبلہ میاں حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بڑی مدلل آپ نے گفتگو فرمائی۔ آج سے ہم روزے کے روحانی اور طبی فوائد اور روزے کی روحانیت سے مستفید ہونے کے طریقے اور سورہ فاتحہ کے روحانی پہلو سے متعلق ہم جاننا چاہیں گے۔ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے طبی فائدے۔ روزہ بیسیکلی جو ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور اس میں جو برکت رکھی ہے، روزے کے طبی فائدوں میں یہ ہے کہ یہ بڑے موذی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق جو فزک کے پروفیسر نے کی، وہ کہتے ہیں کہ کینسر کا علاج تو ہم دریافت نہیں کر سکے، لیکن کینسر کو روکنے اور اس کے خطرات کو کم کرنے کا طریقہ ہم نے دریافت کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص 20 سے 26 دن 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کرے مسلسل، تو وہ کینسر کے خطرات کو کم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال میں ایک مرتبہ 29-30 روزے رکھنے، اور طلوع اور غروب میں اگر فاسٹنگ دیکھی جائے تو کبھی 14 گھنٹے کبھی 13 گھنٹے بن جاتی ہے۔ یہ اصل میں بیسیکلی جو روزہ ہے نا، یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے، یعنی کہ جسم سے میل کچیل اور گند کو ختم کرتا ہے۔ اصل روزے کا جو مقصد ہے نا وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ روزہ قلیل طعام کا نام ہے، اور قیام کا نام ہے کہ دن میں قلیل طعام اور رات کو لمبا قیام، تاکہ مشقت ہو۔ شرعی اعتبار سے مشقت کا نام ہے یہ ایک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھوکا اور پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی شدت جتنی ہوگی اللہ کے نزدیک اس کا اتنا ہی اجر ہے۔ تو یہ بھوک اور پیاس کی شدت کم طعام سے ہو سکتی ہے۔ اب جو ہم اگر یہ نہیں کرتے تو روزے کا مقصد پھر وہ نہیں رہتا جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ 30 روزے ہم نے تمہیں رکھے ہیں یہ ایک ماہ کے، اس سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے، تمہیں متقی کرے، اور تم صحت مند رہو۔ یعنی کہ تمہاری باطنی اور ظاہری صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر چاہتا ہے۔ تو اب باطنی صحت تو ظاہر سی باتیں روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک روحانیت کا اسلوب بھی یہ ہے کہ روحانیت وظیفوں سے نہیں ہوتی پیدا، روحانیت خالی پیٹ رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔
بھوکا رہنے سے پیدا ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ وظیفوں سے پیدا ہوتی ہے، لیکن روحانیت کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ قلت طعام اور طویل قیام، سبحان اللہ. کہ کم کھاؤ اور اللہ کے سامنے زیادہ کھڑے رہو. اللہ. اب کم کھانے سے مراد یہ ہو رہی ہے کہ جسم ہمارا جو ہے وہ غلاظتوں سے پاک ہو. جب ہم بھوکے رہتے ہیں، یہ طبی بات ہے اس کی، کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا معدہ خالی ہو جاتا ہے، اور جب معدہ خالی ہو جاتا ہے تو وہ خالی نہیں رہتا. معدے کا کام ہمیشہ کرنا ہے، اپنا کام وہ ترتیب سے کرتا رہتا ہے. اس کو کچھ نہ کچھ ہضم کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. وہ ایک مشین، ایک چکی ہے جو چل رہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ڈالو. تو جب آپ نہیں ڈالتے ہو کچھ تو پھر وہ آپ کے جسم سے فاسد مادے اور چربی کو لے لیتا ہے اپنے اندر، اور پھر وہ اس کو پروسیس کرنے لگتا ہے. تو آپ شوگر کے مریض، کولیسٹرول کے مریض، بلند فشار یعنی کہ بلڈ پریشر کے مریض، جوڑوں کے درد کے مریض، معدے کے السر کے مریض، بہت سارے مرضوں کو یہ جو ہے نا صرف روزہ ختم کر دیتا ہے جسم میں سے. کیونکہ مرض ہمارے خراب خلطوں کے پیدا ہونے سے بنتے ہیں، اور خراب خلطیں جب پیدا ہوتی ہیں جب ہم کثرت سے کھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے یہ کہ جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی طاقت آئے گی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو آدمی جتنا زیادہ کم کھاتا ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور رہتا ہے سبحان اللہ. اور اتنا صحت مند رہتا ہے. اب قلت طعام سے مراد یہ ہے کہ جب ہم روزہ کھولیں تو بھوکے اٹھ جائیں، یعنی کہ پورا پیٹ نہ بھرے ہمارا. اور جب ہم سحری کریں تو بھی بھوکے رہیں، پورا پیٹ نہ بھریں. اب ہم سارے دن کا کھانا جو ہے وہ افطار میں کھاتے ہیں، اور پھر دوسرے دن کا کھانا سحری میں کھا لیتے ہیں سارا. بالکل بھی ایسے ہی. یعنی کہ اگر وہ عام حالت میں عام دنوں میں مثال کے طور پر ایک روٹی کھاتا ہے تو وہ چاہتا ہے سحری میں 3 کھا لوں تاکہ دن بھر بھوکا رہوں گا. جی. یہ فساد پیدا کرتا ہے معدے میں. اچھا، پھر زیادہ کھانا جو ہے جسم میں سستی لاتا ہے، کاہلی پیدا کرتا ہے، غفلت پیدا کرتا ہے. پیٹ بھرا ہوا پیٹ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ. کسی نے حضرت بائزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی تھی. بھوک بندے اور رب کے درمیان فرق کرتی ہے. بھوک انسان کو اس کی حیثیت بتا دیتی ہے کہ وہ کیا ہے. دیکھو، جب یہودیوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا، قرآن میں ہے کہ کیا عیسیٰ اور مریم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ یعنی کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کو خدا کا شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ یعنی کہ کھانا کھانا مخلوق کی علامت ہے اور اسفل کی علامت ہے، بے شک کیونکہ کھانا اسباب دنیا سے ہے، اور بھوک ایک علت ہے۔ اور خدا علتوں سے پاک ہے، اللہ، بے شک تو بھوک فرق بتاتی ہے عبد اور معبود کا۔ بے شک اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھوک جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرتی ہے۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نان نفقے کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو نان نفقے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اللہ، یعنی یہ بھوکا رہے تاکہ اس کا نفس مغلوب ہو اس سے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھوک سستی نہیں پیدا ہونے دیتی جسم میں، اطاعت کی خصوصیت پیدا کرتی ہے یہ۔ دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ جب بھوک سے نفس کمزور ہوتا ہے تو اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے، سبحان اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا سب بہترین صدقہ ہے۔ کیوں؟ کہ بھوک اتنی بری چیز ہے کہ یہ حرام کھانے پہ بھی بندے کو مجبور کر دیتی ہے، اور مذہب بھی بندہ بھول جاتا ہے، اس میں اپنا دین و مذہب بھول جاتا ہے بھوک سے۔ یہ اتنی شدت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے رکھے وہ مومنوں کو مجاہد بنانا چاہتا ہے، سبحان تاکہ یہ مشقت کی عادت پڑے انہیں۔ اس کے علاوہ روحانی طور پر روزے کے بڑے فوائد ہیں۔ کبھی بھی آپ کے جسم میں حرارت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ آپ بھوکے نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھو کہ پیٹ بھرے ہوئے بندہ، جو پیٹ فل پیٹ ہو جس کا بھرا ہوا، اس کے ہاتھ پیر جسم ٹھنڈا ہوگا، اور جو بہت بھوکا ہو اس کے ہاتھ پیر جسم گرم ہوں گے، اس میں ایکسٹرا حرارت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت اس کے پٹھوں سے، اس کے اعصاب سے، اس کی نسوں سے معدہ جو ہوتا ہے وہ چکنائی لے رہا ہوتا ہے، فالتو مادے لے رہا ہوتا ہے، تو جسم میں حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک حرارت نہیں بڑھے گی جسم سے مادہ نہیں پگھلے گا۔ جب پیٹ بھرتے ہیں تو ہم ان اخلاط کو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو ان اخلاط کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کام میں لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو جسم ہے وہ اس وقت گرم ہوتا ہے، اور جب ہم بھوک کی حالت میں ذکر کرتے ہیں تو وہ گرمی مزید بڑھ جاتی ہے، سبحان اور جب وہ مزید گرمی بڑھتی ہے تو اس حرارت سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ سبحان سبحان اور جب اس حرارت سے روح کو تقویت ملتی ہے تو وہ حرارت جو ہے وہ نور کی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ روح کی غذا بنتی ہے۔ پھر ہم کھا کھا کے اپنے نفس کو جو ہے نا وہ طاقتور کر لیتے ہیں،
جس کا نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ روح ہماری جو ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں غذا کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہم ایک غذا سے مادے کو تقویت دیتے ہیں اور ایک غذا سے روح کو تقویت دیتے ہیں. تو جو روح کی تقویت ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس کا کلام اور اس کلام کی حرارت ہے. سبحان اللہ. اور جسم کی غذا جو ہے وہ مادہ ہے، روٹی ہے. اب خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمارا پورا جسم مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنا ہے نا، تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے مٹی ہی کھانی ہے، ہم نے پانی ہی پینا ہے، ہم نے ہوا ہی لینی ہے. اب جس طریقے سے ہمارا گوشت پوش جسم ہے یہ مٹی ہے نا، لیکن اس وقت مٹی کی حالت میں نہیں ہے. یہ مٹی کی شکل تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں پانی، آگ، ہوا موجود ہے. اس نے تبدیل کر دی ہے مٹی کی ہوا کو، سب نے مل کے. اسی طرح اناج، پھل، یہ سب مٹی ہے، لیکن چونکہ اجزاء مرکب ہیں، اس ترتیب میں سب کی شکل تبدیل ہوتی گئی. تو ہم مٹی ہی کھا رہے ہیں اور مٹی سے ہی اپنے وجود کو بڑھا رہے ہیں. اب جب ہم ذکر کریں گے، چونکہ روح امر ربی سے ہے، تو روح کی غذا مٹی نہیں ہے، روح کی غذا ذکر الہی ہے، نور ہے، کیونکہ امر ربی سے ہے نا. تو جب ہم بھوک کی حالت میں، یعنی کہ ادھر ہم مادے کو کم کریں، ادھر ہم ذکر کو بڑھائیں، تو جب مادے کو کم کرتے ہیں اور ذکر کو بڑھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں حرارت، تکرار سے حرارت پیدا ہوتی ہے. کسی چیز کو ٹکراؤ تو حرارت پیدا کرتی ہے وہ چیز. جب کسی چیز کو کسی چیز پہ رگڑو تو گرمی پیدا کر دیتی ہے. وہی حرارت ہماری تکرار سے پیدا ہوتی ہے، اور جو حرارت ہماری تکرار سے پیدا ہوتی ہے تو وہی حرارت نور کی شکل اختیار کرتی ہے. اور وہ نور جو ہے اس روح کی غذا بنتا ہے جو امر ربی سے ہے. اور پھر وہ روح بیدار ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے. اب ایسا ہی ہے کہ کسی کو اب سلا کے رکھو وہ اسی حالت میں مر جائے، لیکن کسی کو جگا کے اور اس کو غذا دو تو تقویت پائے گا. تو یہی حال ہے. عربین کا مقصد بھی، چلوں کا مقصد بھی یہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ کتنا کھانے کا سامان لے کر گئے تھے. آپ کوہ طور پہ چلے گئے، آپ 40 روز بھوکے رہے، اور نہ آپ نے کھانا کھایا نہ پانی پیا. 30ویں روز آپ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. بشری تقاضا ہے انسان کا کہ میں نے منہ نہیں دھویا، کلی نہیں کری ہے، تو شاید میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو میں مسواک کر لوں. تو آپ نے 30ویں روز مسواک کرنا شروع کر دی. تو جتنے آس پاس فرشتے تھے وہ سب چلے گئے. آپ کو بڑی حیرت ہوئی. آپ نے کہا اے میرے رب، یہ تیرے ملائکہ چلے گئے؟ کہا اے موسیٰ، یہ جس لیے آئے تھے تو نے وہ ختم کر دی. کہا کیا؟ کہا یہ جو تیرے منہ سے اسمیل آ رہی تھی نا، یہ اسی کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. روزدار کی منہ کی اسمیل جو ہے وہ مشک سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. سبحان اللہ، بے شک.
تو یہ اس لیے آئے ہوئے تھے. اب تم 10 روز اور قیام کرو. پھر آپ 10 روز اور رکے تو 40 روز پورے ہوئے. تو قرآن اسی طریقے سے کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بلایا 30 روز کے لیے اور بڑھائیں 10 راتیں اور پورا کیا اس کو 40 دن سے. بزرگان کرام فرماتے ہیں اور طبی تحقیق بھی ہے، یعنی کہ علماء حکمہ اور علماء روحانیت دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ اشتہا صادق یعنی کہ سچی بھوک 40 دن میں لگتی ہے. اسی لیے 40 روز تک آدمی بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے. حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات سے تھی یہ بات کہ آپ یقم کا روزہ رکھتے اور 10 تاریخ تک دوسرے مہینے کی آپ روزے سے ہوتے. 11ویں شب میں آپ روزہ افطار کرتے. تو جب روزہ افطار کرتے تو ایک بڑا دسترخوان لگاتے تھے آپ، لگتا تھا آپ کے لیے کہ آپ اس پہ غریب غربا مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولتے تھے. اسی لیے 11ویں والے مشہور ہو گئے تھے کہ 11 تاریخ کی رات کو دسترخوان لگتا تھا. تو اس کے روحانی پہلو تو بے شمار ہیں. بھوک سے زیادہ عزیز انبیاء علیہ السلام نے کسی اور چیز کو نہیں رکھا. اب انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے. جی جی ایک کلام جو ہے اسد اللہ بھائی سے ہم سنتے ہیں. اس کلام کے بعد انشاءاللہ عزیز مزید جو ہے گفتگو ہوگی قبلہ میاں حضور دامت. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں گوئے سی زباں خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں گوئے سی زباں خدا نہ کرے. اور درود پڑھے کہ اگر کوئی ابتدا نہ کرے. درود پڑھے کہ اگر کوئی ابتدا نہ کرے. اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اور چراغ حب نبی دل میں کر کے دیکھیے روشن. چراغ حب نبی
مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے، مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے، اور دیا ہے در سی طائف میں سرور دین، دیا ہے در سی طائف میں سرور دین، کہ کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے، کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں سائلین کے سوال۔ ایک سائل کہتے ہیں میاں حضور کہ میری وائف کا مسئلہ ہے، نام اس کا فروا ہے، بہت عرصے سے بیمار رہتی ہیں اور دل پریشان رہتا ہے، قبض کی بھی اسے شکایت ہے، اس کا روحانی اور طبی علاج ارشاد فرمائیں۔ روحانی علاج تو ان کا یہ ہے کہ سورہ علم نشرہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، تو ان کی گھبراہٹ، بے چینی یہ دور ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو بیمار کیا رہتی ہیں، وہ انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کری اس بات کی، تو ویسے ہمارا ایک نسخہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے ترپھلے کا، جس میں ہڑ بیڑا آملہ ہے، 300 گرام آملہ ہے، 200 گرام بیڑا ہے، 200 گرام ہڑ ہے، 100 گرام بیڑا ہے، 50 گرام ہلدی ہے، اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھی ہری چمچی صبح شام ان کو دیں، تو گویا جسم میں کوئی بھی مرض ہو اس کا افاقہ ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں میرا نام محمد یونس ہے، پچھلے 10 سال سے میرے کان میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، دوا سے بھی آرام نہیں آ رہا، کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے ان کے لیے یہ کریں کہ سورہ حشر کا آخری رکوع روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اگر کانوں میں تکلیف ہے ان کے، اب کانوں کی انہوں نے کوئی تکلیف بیان نہیں کری کہ ان کے کانوں میں کیا تکلیف ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ عطریف الاستے خدوس اور عطریف الکشنیز دونوں کو مکس کر کے اور آدھی چمچی کھائیں، تو کانوں کی کوئی بھی تکلیف ہے ان کی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور سائل ہیں، فیضان نام ہے ان کا، ان کی والدہ کا نام جمیلہ ہے، 3 سال سے بیمار ہیں، کاروبار بالکل ختم ہو گیا، قرض دار بھی ہو گئے ہیں، اور بچے بھی بیمار رہتے ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، میاں حضور اس کا کچھ حل ارشاد فرما دیں۔ روزانہ 125 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، 11 بار 125 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، اور اس کی پابندی کریں کچھ عرصے، تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، روزی رزق کی بندش وغیرہ جو تنگی وہ ہے مالی اسباب کی، وہ دور ہو جائے گی۔ ایک بھائی ہیں کہتے ہیں کہ 15 سال سے سورائسس کا مسئلہ میرے ساتھ ہے، بہت علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ایک نسخہ بتایا تھا مہندی کے پتے، نیم اور کالی مرچ کا، اس کو بنائیں اور چرائتا تلخ اور پنیر ڈوڈا اور برم ڈنڈی، یہ 3 بوٹیاں لے کے ان کو برابر وزن لے کے نا اس کو ہلکا دردرہ پاؤڈر کر لیں، دردرہ پیس لیں،
اور اس کا 1 چمچہ رات کو پانی میں بھگو دیں، گرم پانی میں ڈال دیں، صبح اس کو نتھار کے یہ نیم، ہلدی اور مہندی اور کالی مرچ کی گولیاں بنا کر اس کو صبح نہار میں 2 گولی اس پانی سے لیا کریں یہ، صحیح، اور اسی طریقے سے صبح کو بھگو دیں اور اس کا پانی شام کو دیں گے رات کو. تو اگر 2 ٹائم یہ گولیاں اور 2 ٹائم یہ پانی کا جو شاندہ اس کا خساندہ کہلاتا ہے، یہ گرم پانی میں بھگو کے رکھنا، تو اس کو اگر وہ لیں گے تو انشاءاللہ سورائسس کے مرض سے جان چھوٹے گی. اور سورائسس چونکہ جلد کی خشکی ہے، اس پر ویزلین یا ناریل کا تیل کا استعمال کریں لگانے میں، تو کچھ عرصہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی بالکل. اس کے علاوہ سورائسس کے حوالے سے الحمدللہ ہماری مرکزی خانقاہ کے اندر میاں حضور دامت برکات القدسیہ کے کورس بھی موجود ہے. اگر آپ یہ نسخہ خود سے تیار نہیں کر سکتے تو آپ کال سینٹر پر کال کر کے یہ نسخہ منگوا سکتے ہیں یا یہ کورس منگوا سکتے اور ہیں. یہ سورائسس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جلدی امراض جی، کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے یہ نسخہ. سبحان اللہ. ایک بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیٹی حافظہ ہے اور گزشتہ 1 سال سے اس کا سر درد کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اس کے لیے میاں حضور کچھ حل ارشاد فرما دیں. بچی کتنی بڑی ہے؟ 15 سال عمر ہے. 15 سال کی ہے. تو ایک کام یہ کریں یہ کہ اس کے لیے کہ اطریف القدوس خمیرہ گاؤ زبان یہ 100 گرام لیں، اور ایرانی بادام اس کا چھلکا اتار کے 50 گرام ایرانی بادام اور 25 گرام دھنیے کی گری، ثابت دھنیے کی، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس میں مکس کر لیں اور آدھی چمچی صبح شام کھلائیں، بالکل اس درد سے نجات مل جائے گی. جب میاں کم عمر کے جو بچے ہیں عموماً حافظ ہوتے ہیں، حفظ کی کلاس میں، ناظرہ کی کلاس میں، تو ان بچوں کے ساتھ بھی عموماً اس طرح کا معاملہ ہوتا ان کے لیے خمیرہ بادام کا استعمال کرایا جائے. جی اکثر ہمارے یہاں بچوں کو ہم لگا تو دیتے ہیں حفظ میں، جی، لیکن ہم ان کی غذا کا خیال نہیں کرتے، صحیح، کیونکہ حفظ کے اندر دماغ اور معدہ جی متاثر ہوتا ہے جی، سب سے زیادہ. تو اس کے لیے ہمیں بچوں کو چاہیے کہ ہم دیسی مکھن اصلی ہو جی، وہ اس کا استعمال کرائیں بچوں کو زیادہ، صحیح، اور بادام کا استعمال کرائیں زیادہ. اور ایک خمیرہ گاؤ زبان جو ہے جی، اس کو بچوں کے استعمال میں رکھیں کھانے میں، خوراک میں. تو کبھی بھی بچے کے سر میں درد یا بچے کا وزن کم نہیں ہوگا، بچے کی بھوک نہیں مرے گی، صحیح. ورنہ اکثر بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور آگے جا کے بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں جی بہت جی، زیادہ. حافظ صاحب کا تو تجربہ ہوگا، بہت سارے بچے عموماً جو ہے وہ آخری جب حفظ کی تکمیل کے معاملات ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہے. اسی لیے بے ہوشیار ہو جاتے ہیں وہ، جی، کہ ان کا دماغ اور معدہ جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. صحیح، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر یہ ہم اس بات کا خیال رکھیں صحیح. بچوں کے معاملے میں بہت اچھا ہو جاتا ہے جی بچہ. جی. احمد بھائی ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، 20 سال سے جادو کے معاملات چل رہے ہیں، بہت علاج کروایا لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، میاں حضور کچھ حل ارشاد فرما دیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 روزانہ 1100 مرتبہ پڑھیں، پانی اور نمک پہ، اور اگر بتیوں پہ دم کریں 5، صحیح. نمک میں ڈال دیں، پانی سب کو پلائیں، گھر میں چھڑکے، اگر بتیاں روزانہ جلائیں. یہ عمل 40 دن تک کریں تو انشاءاللہ اس سے جادو لوٹ بھی جاتا ہے، جادو کرنے والا اپنے انجام کو بھی پہنچتا ہے اور جادو سے نجات بھی ملتی ہے. جب یہ اس معاملے کے اندر صبر ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ جادو پہ بھی بات کریں گے اسی جی. دوران میں، اللہ نے چاہا تو. جی. بات یہ ہے کہ جتنی صبر اور استقامت کی ضرورت اس وقت میں ہوتی ہے ٹھیک. اس دن دوسرے وقتوں میں نہیں ہوتی. صحیح. کیوں کہ جادو جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم کو ہی بگاڑتا ہے اور بیکار کرتا ہے. صحیح. تو اس سے ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم میں ایک سستی، کاہلی، غصہ، جذبات یہ پیدا ہو جاتے ہیں، صحیح. اور ہم اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے پھر بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. کسی سے لڑ گئے، کسی سے جھگڑا کر لیا، گھر والوں سے جھگڑا کر لیا،
بد مزاجی ہو گئی، ہر آدمی سے جھگڑا کرنا، صحیح تو لہٰذا اس میں بڑے تحمل اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ دانش بھائی ہیں انڈیا سے، ان کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتا ہوں، اور خواب ایسے آتے ہیں کہ جس کے اندر شہوت کی طرف غلبہ آتا ہے اور پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ تھوڑا سا اپنے غذا کا بھی توجہ کریں، گرم چیزوں سے زیادہ، گوشت وغیرہ کے استعمال سے، جتنی بھی حیوانی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، گوشت ہوا، انڈا ہوا، مچھلی ہوئی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ شہوت کو برانگیختہ کرتی ہیں، صحیح ایک بات، اسی لیے بعض اعمال میں ان سے روکا جاتا ہے۔ صحیح دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانا کھایا کریں تو کھانا کھاتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھا کریں۔ سبحان تو سورہ فاتحہ کھانے کے درمیان پڑھنے سے کھانا جو ہوتا ہے وہ غلیظ نہیں ہوتا، سبحان اور اس سے سستی، کاہلی، شہوت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس میں عبادت کی طرف رغبت ہوگی، سبحان اطاعت کی طرف رغبت آئے گی۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ ایسے لوگوں کو کھانا کھاتے وقت پڑھنی چاہیے جن کو زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کے 3 بچے ہیں، کام وغیرہ نہیں لگتا اور باہر ملک بھی بھیجنا چاہتی ہیں، لیکن کوئی جو ہے اسباب نہیں بن پا رہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کی 5 تسبیح روزانہ پڑھا کریں، آگے پیچھے درود شریف، اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کی بندش اگر کسی شخص پر لگی ہوئی ہے تو اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ اگر کسی آدمی پہ سفر کی بندش لگا دی گئی ہے یا کسی وجہ سے لگ گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ روزانہ سورہ قدر 70 مرتبہ پڑھا کریں، آگے پیچھے درود شریف اور 70 مرتبہ سورہ قدر، تو سفر اور راستے کھولنے کے لیے یہ بہترین ہے۔ جواد بھائی ہیں، ان کی والدہ عذرا بی بی کہتے ہیں کہ خواب میں 3 شیر دیکھے، میں نے ان سے بات کی اور وہ بات مان بھی رہے تھے، لیکن ایک شیر سے مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں نے اسے ایک جگہ بند کر دیا، اس خواب کی کیا تعبیر؟ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ان کے معاملات میں اور ان کے گھر بار میں، ان کے کاروبار میں، روز روز میں بہتری آئے گی اور فتح نصیب ہوگی دشمنوں کو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سلسلے کا شجرہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے آگ لگ گئی ہے اور میں اپنی آنکھوں کو بند کر دیتی ہوں، تو جب آگ کو کھولتی ہوں تو وہ شجرہ ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن میرا جسم نہیں جلتا، اس خواب کی کیا تھا؟ ان کی نوسط یا نکبت یا بد اثرات ان میں سے ختم ہو گئے جسے۔ الحمدللہ، اور الحمدللہ وہ سلسلے کا شجرہ ہمارا ہی جی شجرہ ماشاء تھا۔ اللہ۔ آخری سوال میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں، نازیہ بی بی کہتی ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ غصہ بہت آتا ہے، مایوسی رہتی ہے اور دماغ بالکل کام نہیں کرتا، ذہن چڑچڑا رہتا ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یا ہادی و اہدنا الصراط المستقیم 20 مرتبہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، کچھ دنوں کے بعد سیٹ ہو جائے گا۔ میاں آخر کے اندر کوئی اسم اور اس کے خواص ارشاد فرما دیں۔ اسم یا قدوس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے اور بہت ہی جلیل القدر اسم میں شامل ہوتا ہے، یہ اسم جمالی ہے اور اس کی خاصیت بہت ہے۔ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، وہم وسوسے آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ کھانے کے دوران جب کھانا کھایا کریں تو اس اسم کا ورد رکھیں، اور اگر 17 مرتبہ اس اسم کو لکھ کر اور پانی سے دھو کر پیا جائے تو یہ وسوسے، وہم ختم ہو جاتے ہیں انسان کے دل سے۔ کسی کے دماغ میں شہوت زیادہ سوار رہتی ہو یا اس قسم کے وسوسے اس کو زیادہ رہتے ہوں تو روٹی کے ٹکڑوں پر یا قدوس لکھ کے اس روٹی کو کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی شہوت کو جو ہے وہ اعتدال میں کر دیتا ہے۔
اور اس کے دل سے یہ شہوانی خیال اور یہ چیزیں، یہ رغبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسم قدوس کا ورد کرنا جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں، روزی رزق میں اور معاشرتی معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ اس اسم کو روزانہ 170 مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے اور بہت ساری مشکلیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ ہر نماز کے بعد اس کو 170 مرتبہ پڑھے۔ اسی طریقے سے یہ اسم عاملین کے لیے بہت حیثیت رکھتا ہے، بہت کمال کا اسم ہے۔ اگر وہ 17,000 مرتبہ روزانہ اس کو 40 روز تک پڑھیں تو ان کے خیالات میں پختگی پیدا ہوتی ہے، ان کے ارادوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے، مراقبہ آسان ہوتا ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت کھلتی ہے، اس سے روحانیت میں کشادگی پیدا ہوتی ہے اور ان کے کوئی کام پھر رکتے نہیں ہیں۔ سبحان یعنی کہ جس مقصد کے لیے جو وظیفہ پڑھیں گے، کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے گا اور اس کا سبب بنائے گا کہ وہ ہو جائے گا۔ تو عاملین کے لیے بھی بہت زبردست اسم ہے۔ اور حضرت خواجہ خضر سے ملاقات کرنے کے لیے بھی یہ اسم بڑا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے 14 دن میں اس کو 1.25 مرتبہ پڑھا جائے، بعض صوفیہ کے نزدیک 1,70,000 مرتبہ پڑھا جائے، اور اسی نیت سے کہ خواجہ خضر سے ملاقات ہو تو ان سے ہوتی ہے ملاقات۔ سبحان اللہ۔ یہ اسم کی خاصیت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے اس پروگرام کو آگے شیئر کیجیے، اور تاکہ جتنے بھی لوگ آگے جہاں جہاں آپ شیئر کریں گے آگے لوگوں تک یہ پروگرام جائے گا، تو اس پروگرام کے اندر جو میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے مختلف طریقے علاج معالجے کے اور روحانی اور طبی فوائد روزے کے سے متعلق وہ ذکر فرمائے ہیں، اس سے اور لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ مرکزی خانقاہ سے جڑے رہیے، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے وابستگی اختیار کیجیے۔ اگر آپ سلسلے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی تربیتی نشست کے اختتام پر داخل سلسلہ بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عزوجل ہر مہینے کی 17 تاریخ کو جو نشست ہے ہماری ختم خواجگان کی، وہ نشست بھی ہوتی ہے، اس نشست کے اندر بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں، لائیو جو ہے اس نشست کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرکزی خانقاہ کے جتنے شعبہ جات ہیں اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ خانقاہ کے اندر جو تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ اپنے جو بھی فنڈ ہے ضرور آپ شامل فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز دین و دنیا کی برکات آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضور دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیہ سے، امراض ناگہانیہ سے، اموات ناگہانیہ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہم سے پہلے جو جان فانی سے تو کوچ کر چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جواہر